رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ روزہ اور باقی عبادات میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں مخلوق کا کسی نہ کسی درجے میں دخل بھی ہے، اور مخلوق کسی نہ کسی درجے میں آپ کو دیکھتی بھی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، مسجد کی جانب آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ حج کرنے جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ زکوٰۃ دیں، کوئی اور نہ دیکھے، جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ واحد عبادت روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز کا نام روزہ ہے، یا بندے کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، تیسرا کسی کو نہیں پتہ۔ منہ میں کلی کی پی جائے، کس کو پتہ چلنا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ چلنا۔ پر اس کے سامنے نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ اس کی ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ جس طرح تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آج حلال سے روکا بیٹھا ہے، پورے 11 مہینے حرام سے روکتا رہتا ہوں، وہ بھی تو میرا حکم ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں رکتا؟ اگر اللہ کا حکم سمجھ کے تو آج حلال سے رک گیا، 11 مہینے اسی اللہ کا حکم ہوتا ہے، حرام سے بھی تو بچنا اسی کا حکم ہے۔ ایک درخت پہ فاختہ اور گدھ بیٹھے تھے۔ فاختہ اور گدھ، دور سے دیکھا، گدھ نے شکاری آ رہا ہے، فاختہ کو کہتا ہے اڑ جا، شکاری آ رہا ہے، تجھے مار کے کھائے گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں مارتا، تجھے مارے گا۔ تو مجھے مار کے کیا کرے گا، میں تو حرام ہوں۔ چلو تجھے مارے گا، کھائے گا تو صحیح۔ اب یہ آپس کی گفتگو جاری ہے، شکاری نے تیر کسا اور زور سے چھوڑا، گدھ کو لگا اور وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا۔ جب وہ نیچے گرا نا، تو فاختہ نے بڑی خوبصورت بات کی جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا آج کل لوگ حلال اور حرام نہیں دیکھتے، موٹا مال دیکھتے ہیں۔ حلال حرام نہیں دیکھتے، موٹا مال دیکھتے ہیں۔ حرام کے پیسوں سے کوٹھی بنائی اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ تو آپ خود ہی بتائیں، یہ خدا کا فضل ہے یا خدا کی لعنت ہے؟ جی، حرام کے پیسوں سے حلال کی مرغی ڈھونڈ رہا ہے۔ خیال کرنا بھی بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا۔ کیوں بھائی؟ کہ حرام ہو جائے گی۔ ارے بھائی، جو تو نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کون سے حلال کے ہیں؟ جس طرح گدھے کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، آپ کے حرام کے پیسوں سے خریدی ہوئی حلال کی مرغی ویسے ہی حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے۔ تو روزہ، اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، باقی ساری عبادات کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ فرشتے اجر دے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں۔ جب باری آئے گی نا روزے کی، تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے تم ہٹ جاؤ، روزہ اس کے اور میرے درمیان راز تھا، آج اس کو روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور ایک روایت میں عجیب بات آتی، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے بندے نے کیونکہ میرے لیے رکھا اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، تو باقی تمام عبادات کا اجر جنت کی شکل میں ملے گا، جبکہ روزے کا بدلہ اللہ جل جلالہ کے دیدار کی شکل میں حاصل ہوگا۔ میں خود اس کی جزا اور بدلہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جنت کے اندر دروازے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، جو روزہ داروں کے لیے دروازے اس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ یقال این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ یہ باب الریان کھلا ہوا ہے، یہاں سے جنت میں داخل ہوتے جاؤ، داخل ہوتے جاؤ۔ تو روزہ، حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا،
زندگی بھر روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ تیسری بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا اور ایک وہ جہنمی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات، برات من النار و برات من النفاق، نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ کس بات پہ؟ 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو آج سے ہم یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تہیہ کریں۔ روزہ بھی رکھا، نماز بھی چھوڑ دی، کاہے کا روزہ بھائی؟ روزہ بھی رکھتا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دل میں لوگوں کے لیے حسد، کینہ، بغض بھی بھرا ہوا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور سارا دن لا یعنی گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، کاہے کا روزہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن، بعض روزے دار ایسے ہیں ان کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو تم دل کے اندر رکھے بیٹھے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، فرائض کا اہتمام۔ آگے تراویح، حدیث پاک میں آتے ہیں تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے بھائی؟ کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے، ہر ایک سجدے پر 1500 نیکی، تو 60,000 نیکی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ جل جلالہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کو کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں؟ 70 گنا۔ لگاؤ حساب۔ اب بھی کوئی بندہ نہ حاصل کرنا چاہے، اچھا ایک سجدے پر 1500 نیکی، ایک سجدے پر جنت میں محل تیار، ایک سجدے پر جنت کے اندر سونے کا ایسا درخت لگے 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتے رمضان المبارک میں ذکر کی کثرت کرنا، اس میں لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور وقت اللہ کا ذکر زبان پہ ہو، ہاتھ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دل اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاں جی، ہاتھ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہو اور دل اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے فضیلت سن لی، جو بندہ 70,000 مرتبہ اپنے لیے نصاب جمع کر کے رکھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے خود اپنے لیے 70,000 پڑھ کے رکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس مرتبہ ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے، میرا ابا فوت ہو گیا، اماں فوت ہو گئی، ہاں جی، رشتہ دار فوت ہو گئے، 70,000 پڑھ کے ان کو بخشو، 70,000 کا نصاب اپنے لیے جمع کر کے رکھو بھائی۔ تو رمضان تو موقع ہے کمائی کا، سیزن ہے، ہاں جی، دکاندار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سیزن ہے، کمائی کا موقع ہے۔ کس چیز کا سیزن ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا، نیکیاں اکٹھی کرنے کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ دعا کا خصوصی اہتمام، حدیث پاک میں آتا ہے روزہ دار کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک کے درمیان ایک دعا اللہ اس کی روزانہ بلا ناغہ ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں روزہ دار کی۔ تو دعاؤں کا اہتمام، خصوصاً تہجد کے وقت، خصوصاً افطار کے وقت، خصوصاً فرض نماز کے بعد، اور اس کے ساتھ جن سنتوں کا ہم اہتمام پورے سال میں کمزوری سے کرتے ہیں یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جن نوافل کو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، رمضان المبارک میں موقع ہے ان کو پڑھنے کا اہتمام ہو۔ ہاں جی، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ جس نے 6 اوابین کے نوافل پڑھ لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
12 سال کی عبادت کا اجر اللہ نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ جس نے اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کے 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا مقبول حج عمرہ اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ جس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، ہر بندے کے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جوڑ پہ روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ روزانہ 360 مرتبہ بندہ صدقہ کرے کیسے ہو سکتا ہے، مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت چاشت یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ روزی کی برکت اللہ نے کس کے اندر رکھ دی؟ چاشت کی نماز میں، چاشت کی نماز میں۔ اور تہجد، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھ لے۔ ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ تہجد کی نماز سے گزر کے نہ جائے۔ یہ ولایت کا سب سے پہلا دروازہ ہے تہجد۔ فرائض سنن کے اہتمام کے بعد نفلی نمازوں میں تہجد کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ نبیوں پر تہجد فرض ہوتی ہے، امت کے لیے اللہ نے نفل فرمائی ہے۔ نوافل میں سے سب سے زیادہ اہتمام تہجد کا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ موقع دے تو اعتکاف کی ابھی سے نیت کریں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے جی، ہاں اعتکاف کی کوشش کریں، اعتکاف کی کوشش کریں۔ وقف سجدہ ہے جبھی میری، آسماں میرا زمیں میری، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری۔ اللہ کے در کے آ کے پڑ جائے لے کے جاؤں گا اعتکاف۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچ اتنی بڑھ جاتا تھا، ہاں جی، یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے رمضان المبارک میں، زکوٰۃ کے علاوہ، صدقہ فطر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صدقات کثرت کے ساتھ کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ تو اللہ موقع دے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، علماء سے جا کر مسائل پوچھیں۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، غیر مستحق کو آپ نے دے دی، پیسے خرچ ہو گئے، اجر مل گیا نفلی صدقے کا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ پوچھ کے دیں، حساب کر کے دیں، مستحق کو جا کے دیں، خود جا کے دیں، جا کے ڈھونڈیں، تلاش کریں مستحق۔ اپنے گلی محلوں، رمضان المبارک شہر المواسات، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، جا کے خود پتہ کرو، اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں خود جا کے پتہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگنے آ گیا، اٹھا کے دے دیا، گھر آ کے رونے بیٹھ گئے۔ بیوی نے پوچھا اگر اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ میں نے مال اس کو دے دیا ہے تو دیا کیوں تھا؟ فرمانے لگے اس لیے نہیں رو رہا کہ اس کو مال دینا پڑ گیا، رو اس لیے رہا ہوں وہ میرے در پہ چل کے کیوں آیا، مجھے خود احساس کیوں نہ ہوا میں اس کے در پہ خود جا کے دیتا، خود جا کے دیتا۔ شہر المواسات، ہمدردی کرنے کا مہینہ۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت ابھی سے تہیہ کر لیں۔ میں نے پورے رمضان میں ہر عشرے کے لیے الگ ختم کرنا ہے، ہر عشرے کے لیے الگ ختم کرنا ہے، الگ ختم۔ بہترین ترتیب ہے ہر نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ نکالیں، آدھا سپارہ، 2.5 سپارے ہو جاتے ہیں ایک دن میں، تو 3 سپارے کا اہتمام کریں ایک دن میں، تو 10 دن میں قرآن پاک کا ختم ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ نیت کرنے کی صرف فرق ہے، نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں اور ہمت کریں۔ 3 ختم انشاءاللہ میں رمضان المبارک میں کروں، زیادہ اللہ موقع دے تو کریں۔ صحابہ کے زمانے میں روزانہ رات کو پورا قرآن ختم کرنا ہے، پھر آرام کرنا ہے، یہ معمول تھا۔ بعض صحابہ کا معمول 3 دن کا، بعض کا 7 دن کا، اکثریت 7 دن کی تھی، اس لیے قرآن کی منزلیں 7 ہیں، روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے مہینے میں تراویح کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روایت منقول ہے، 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بندے کو دیکھ کے حیران ہو گیا، میرا جی چاہتے میں اس کا ماتھا چوم لوں۔ آج کے زمانے میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے، میں نے اس سے پوچھا یار تو کتنے قرآن ختم کر لیتا ہے؟ کہتے پورے رمضان المبارک میں کم از کم 21 قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، 21 قرآن۔ تو کثرت کے ساتھ اسی طرح مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اہتمام کے ساتھ یاد کریں، بیت الخلاء کے اندر جانے کی، اٹھنے کی، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، کپڑا پہننے کی، جوتا پہننے کی، ہاں جی، سورج کو دیکھنے کی، چاند کو دیکھنے کی، اور بیمار سے ملنے کی دعائیں یاد کریں۔
مسنون دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی دعائیں ہیں، دنیا بھر کے سارے وظائف آپ کر ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ آخری دو باتیں رہ گئی۔ اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، حق ادا کرو۔ نفلی صدقات سے افضل ہے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے پہلے وہ دو۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے جا کے اس سے معافی مانگ لو یا اس کا حق ادا کر دو۔ اگر حق ادا نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی، آپ شہید بھی ہو گئے، آپ کی قبر میں عذاب ہوگا۔ شہید کو ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، حق معاف کوئی نہیں ہوتا، حق معاف نہیں ہوتا۔ اور حقوق کی ادائیگی، والدین کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، ہمسایوں کا کیا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا۔ اور آخری گزارش، اگر کوئی ناراض ہے تو جا کے اس کو منا لیں، جا کے اس کو منا لیں۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، یاد رکھیں کسی بندے کا دل آپ کی وجہ سے دکھا ہوا ہے، آپ ساری رات سجدے میں پڑے رہیں، آپ کا سجدہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل کو خوش نہیں کریں گے، بشرطے کہ وہ شرعی حدود کے تحت ناراضگی ہو، شرعی حدود کے تحت۔ جا کر اس سے معافی مانگیں، صلح کریں۔ اگر کسی کے ساتھ روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو منا لیں۔ آخری بات جو میں نے عرض کرنی تھی کر دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں محمد ابن حنفیہ، ان کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، ہو جاتی ہے بھائیوں میں، یہ اور ماں سے ہیں، وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، ماں کی طرف نسبت، ویسے ہیں وہ بھی محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپس میں کوئی بات ہو گئی تو محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کے نانا کو شان بخشی ہے، آپ کے والد کو شان بخشی ہے، آپ کی اماں کو شان بخشی ہے، اور آپ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو بندہ معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اعلیٰ کر دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں چاہتا میں چھوٹا ہو کر چھوٹے رتبے والا ہو کر، چھوٹے مرتبے والا ہو کر آ کے پہلے آپ سے معافی مانگ لوں اور میرا درجہ اللہ بڑھا دے، تو آپ فوراً آ جائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چار پائی پہ بیٹھے ہیں، پگڑی اتار کے رکھی ہوئی ہے، جوتا اتارا ہوا ہے۔ خط کا جب یوں یہ لفظ پڑھا، پگڑی نہیں پہنی، جوتا نہیں پہنا، دوڑ پڑے، خط ہاتھ میں ہے، اور جا کے بھائی کو گلے سے لگا لیا، اور مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ کسی کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی، ورنہ اللہ جل جلالہ آپ کے سارے اعمال منہ پہ مار دے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے لیے جتنی یہ باتیں میں نے عرض کی، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے گھر والوں کو یہ بتانا، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو اہتمام کے اندر آگے سے آگے بڑھانا۔ اور آخری گزارش، اللہ جل جلالہ موقع عطا فرمائے تو تبلیغ میں وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ ماحول کے اندر بندہ آتا ہے تو اللہ جل جلالہ تربیت فرماتے ہیں، اور کوشش کریں گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم پورا رمضان، ویسے پورا سال کریں، چلو سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، تو رمضان المبارک میں کم از کم ہم تعلیم کا ایک وقت مقرر کریں، اس سے انشاءاللہ اعمال کا شوق آگے بڑھے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی تربیت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرمائے، اور اپنی ولایت کے درجات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔